دیکھو، اگر تم میری یہ پیشکش قبول کر لو گے تو تمہیں اتنے پیسے دوں گا کہ تمہارا باپ دوبارہ سے پیروں پر چلنے کے قابل ہو جائے گا۔ تمہیں پھر بکریاں بھی چرانا نہیں پڑیں گی۔ معصوم فرحان سوچ میں پڑ چکا تھا۔ اس کام میں تو اچھا خاصا فائدہ تھا۔ اس نے جھٹ سے مالک سے کہا، بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا۔ مالک تو سننا ہی یہی چاہتا تھا۔ فوراً ایک شیطانی مسکراہٹ سجا کر فرحان کو دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں آج کی رات میری گرمی اس قدر شدید تھی کہ کوئی بھی چرند پرند آسمان پر اڑتا ہوا دکھائی نہ دیتا تھا، یہاں تک کہ آس پاس کوئی اور مویشی چرانے والا بھی موجود نہیں تھا۔ مگر وہ 10 سالہ لڑکا تن تنہا بکریوں کا ریوڑ لیے اس میدان میں آیا۔ وہ کتنی ہی دیر کڑکتی دھوپ میں ان بکریوں کے ساتھ چلتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا۔ شدید دھوپ اور گرمی کی وجہ سے اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا، اور وہ اب شدید پیاس بھی محسوس کرنے لگا تھا۔ شدید پیاس کی وجہ سے اس کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ پانی پینے کے لیے اس نے جب اپنے کپڑے کے تھیلے میں دیکھا تو وہاں پانی کی بوتل موجود ہی نہیں تھی۔ وہ اپنے ساتھ پانی کی بوتل لانا ہی بھول چکا تھا۔ افسردگی سے اس نے چاروں اور نظر دوڑائی۔ وہاں تو ہری بھری تازی گھاس تو کیا، ایک عدد جھاڑی بھی ایسی موجود نہ تھی جس کے تازہ پتے کھا کر بکریاں اپنا پیٹ بھر سکتیں۔ آخر اتنی شدید گرمی میں تازہ گھاس آ بھی کہاں سکتا تھا۔ وہ ساری گھاس زرد پڑ چکی تھی اور سوکھ چکی تھی، مگر نہ جانے وڈیرے کو کیا سوجھی کہ آج ایک بار پھر اسے بکریاں چرانے کے لیے اس ویرانے میدان میں بھیج دیا تھا۔ 10 سالہ فرحان خاموشی سے آس پاس تکنے لگا، مگر بکریاں بھی شاید بہت بھوکی تھیں، اس لیے وہ سوکھی گھاس ہی کھا کر گزارا کرنے لگیں۔ وہیں میدان میں ایک درخت موجود تھا جس کے پتے ہرے تھے۔ فرحان نے کوشش کر کے وہ پتے اتارے اور بکریوں کو کھانے کے لیے دے کر کتنی ہی دیر وہیں بیٹھا رہا، اور جب کچھ طبیعت بحال ہوئی تو واپس وڈیرے کے ڈیرے پر جانے لگا۔ اتنی شدید گرمی تھی کہ اس سے چلنا بھی دوبھر ہو رہا تھا، اور اس کا تو جوتا بھی ٹوٹ چکا تھا۔ وہ ایک پیر سے بغیر جوتے کے چل رہا تھا۔ جب ننگے پیر میں کانٹے اور کنکر چبھ کر درد کرنے لگتے تو وہ دوسرے پیر سے جوتا اتار کر اس میں ڈال لیتا اور ایک پاؤں سے پیدل چلنے لگتا۔ شام تک جب تھک ہار کر وڈیرے کے ڈیرے پر پہنچا تو وڈیرا اپنے چند دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا کچھ باتوں میں مشغول تھا۔ اس کے سامنے حقہ پڑا تھا۔ جب اس نے فرحان کو آتا دیکھا تو ایک کڑی نظر اس پر ڈالی۔ فرحان کا تو یہی معمول تھا۔ وہ روزانہ ہی وڈیرے کی بکریاں چرانے کے لیے لے جایا کرتا، تو کبھی ان کی گندگی صاف کر دیا کرتا اور بدلے میں وڈیرا اسے چند روپے دے دیا کرتا، تو کبھی کھانا۔ یہی تو اس کی زندگی تھی۔ پہلے اس کا باپ یہ کام کیا کرتا تھا اور اب وہ وڈیرے کے ہاں نوکری کرنے لگا تھا۔ بکریوں کو ایک جگہ باندھنے کے بعد وہ وڈیرے کے پاس آیا جس کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی۔ فرحان کو دیکھتے ہوئے اسے جھڑک کر کہنے لگا کہ اے لڑکے، اس قدر دیر کیوں لگا دی تو نے؟ میری بکریوں کو پیٹ بھر کر گھاس چرایا ہے نا؟ فرحان سہم چکا تھا، آخر کیا کہتا؟ ہاں میں سر ہلا کر اس کی بات کی تائید کر دی۔ بدلے میں اس نے آج کا بچا ہوا کھانا اٹھا کر اسے دے دیا کہ لو یہ ہے تمہاری اجرت۔ فرحان تو اتنے پر بھی خوش تھا۔ خاموشی سے وہ کھانا لیا اور اٹھا کر گھر کی جانب چلا گیا۔ جب گھر پہنچا تو اس کے ماں باپ اسی کی راہ تک رہے تھے۔ باپ وڈیرے کی زمینوں میں ہل چلاتے ہوئے ٹریکٹر کی ٹائر کے نیچے آ کر اپنی ایک ٹانگ سے معذور ہو چکا تھا، جبکہ ماں تو پہلے ہی کافی دیندار اور نیک خاتون تھیں، گھر سے باہر نکلتی نہ تھی، اس لیے فرحان کو ہی سب کا بوجھ اٹھانا پڑا تھا۔ اس نے وہ کھانا لا کر اپنے ماں باپ کو دیا جو اتنا تھوڑا تھا کہ بامشکل ایک ہی شخص کا پیٹ بھر سکتا تھا، مگر اس کے باوجود انہوں نے اس پر بھی صبر اور شکر کیا اور مل کر کھانا کھانے لگے۔ رات کافی ہو چکی تھی تو فرحان امی ابا کے ساتھ یوں ہی صحن میں چارپائی بچھا کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں کئی خواب تھے جو وہ کھلی آنکھوں سے دیکھا کرتا تھا۔ وہ جب صبح صبح اٹھ کر وڈیرے کے ہاں نوکری کے لیے جاتا تو اس کے ہم عمر کئی بچے اس پل اسکول جانے کے لیے بستے اٹھائے نکل رہے ہوتے، جن کے ہاتھ میں خوبصورت کتابیں ہوتی تھیں۔ وہ اپنے اسکول کی باتیں کرتے جا رہے ہوتے، جبکہ فرحان اس سوچ میں گم ہوتا کہ جلدی جلدی قدم اٹھا کر وڈیرے کے گھر تک پہنچوں، کہیں آج پھر دیری ہو گئی تو وڈیرا جان ہی نہ لے لے۔ اس کے بھی کئی خواب تھے اور خواہشات تھیں۔ وہ بھی ان بچوں کی طرح پڑھنا چاہتا تھا اور پڑھ لکھ کر نام روشن کرنا چاہتا تھا، مگر کیا کرتا، اس غریبی نے تو اس وڈیرے کا محتاج ہی کر دیا تھا۔ کاش اس کے ابو کے ساتھ وہ سب نہ ہوا ہوتا جو آج وہ پڑھ لکھ رہا ہوتا۔ خیر، ایک گہری سانس خارج کر کے فرحان وڈیرے کے گھر تک پہنچا۔ وڈیرے کی حویلی پورے گاؤں میں سب سے بڑی تھی۔ پورا گاؤں اس حویلی میں بیک وقت سمو سکتا تھا، اور وہ یوں ہی پرسوچ سا وڈیرے کے گھر میں داخل ہو گیا۔
جب گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی وڈیرے کی بیوی بیٹھی تھی، جس کی عمر 18 یا 19 سال تھی، جبکہ وڈیرا کافی بڑی عمر کا تھا۔ وہ بغور فرحان کو دیکھنے لگی اور اپنے پاس بلایا۔ وہ اچھے اخلاق کی مالک تھی۔ فرحان کو دیکھ کر اسے نہ جانے کیا ہوا کہ اسے اپنے ساتھ بٹھانے لگی، مگر فرحان چونک کر کہنے لگا کہ آپ ہمارے مائی باپ ہیں، میں بھلا آپ کی برابری کیسے کر سکتا ہوں؟ میری جگہ تو آپ کے پاؤں میں ہے، اور میرے ابا نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ ہم کمی لوگ ہیں، وڈیروں کے ساتھ بیٹھنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ وہ بھی یہی باتیں کر رہا تھا کہ تبھی وڈیرا وہاں چلا آیا۔ اس نے جب فرحان کو وہاں دیکھا تو ایک کڑی نگاہ اس پر ڈالی اور کہنے لگا کہ لڑکے، تیری ہمت کیسے ہوئی بیوی کے ساتھ بات کرنے کی؟ کیا تیری اتنی اوقات ہے؟ وڈیرے کی بیوی بھی کافی ڈر چکی تھی اور سہم کر کھڑی ہو گئی، جبکہ فرحان الگ پریشان ہو چکا تھا۔ اسے تو وڈیرے کی بیوی نے خود اپنے پاس بلایا تھا، مگر کچھ دیر بعد وڈیرا اسے بولا کہ تم میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو، تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ فرحان کی تو ٹانگیں کانپ رہی تھیں، نہ جانے وڈیرا اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ اسے ٹھیک سے یاد تھا کہ وڈیرا کس قدر سخت ہوتے ہیں، ذرا سی غلطی پر گردن اڑا دیا کرتے ہیں، اور یہاں کا قانون بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ فرحان ڈرتا ہوا وڈیرے کے کمرے تک پہنچا۔ اس کے وجود میں کپ کپی طاری تھی، نہ جانے اندر جاتے ہی وڈیرا کیا کہہ دیتا، مگر سامنے وڈیرے کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، وہ بالکل نارمل تھا۔ اس نے فرحان کو اندر آنے کا کہا۔ فرحان ڈرتے ڈرتے اندر گیا تو وڈیرے نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر ایک تھپکی دی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، گویا ذہن میں بہت کچھ چل رہا ہو۔ اس پل تو فرحان کچھ سمجھ نہ سکا کیونکہ معصوم کچے ذہن کا مالک تھا، مگر اگلے ہی پل جو کچھ وڈیرے نے کہا اسے سن کر فرحان کے ہوش اڑ گئے۔ وڈیرا کہنے لگا، فرحان، آج کے بعد تم میری بکریاں نہیں چراؤ گے، بلکہ تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہو گے، اور جو کام میری بیوی کہے گی تم اسے پورا کرو گے۔ یہی آج سے تمہاری ڈیوٹی ہے، اور بدلے میں تمہیں بہت سارا پیسہ دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں میری ہر بات ماننا ہوگی۔ فرحان نے جب یہ سنا تو وہ سوچ میں پڑ گیا، آخر وڈیرا اس سے اس قدر نارمل بات کیسے کر سکتا تھا؟ مگر اس وقت تو فرحان کو بہت خوشی ہوئی تھی کہ اس کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اس نے وڈیرے کی بات کو مان لیا۔ اس دن کے بعد فرحان وڈیرے کے گھر میں ہی رہ کر کام کرنے لگا۔ وڈیرا اسے اس کے بدلے اچھے پیسے دیا کرتا تھا، اتنے کہ اس کی تمام تر ضروریات پوری ہو جاتی۔ اس کے ماں باپ بھی اس کی یہ ترقی دیکھ کر بہت خوش تھے اور اپنے بیٹے کو ڈھیروں دعائیں دیتے، کیونکہ ان کا 10 سالہ بیٹا انہیں خوب کما کر دے رہا تھا۔ وڈیرے کے ڈیرے پر کام کرنے والے باقی ملازم فرحان کی قسمت پر رشک کرنے لگے تھے اور حیران بھی تھے کہ ایسا کیا ہو گیا جو وڈیرا فرحان پر اس قدر مہربان ہو گیا تھا، جو اپنے ساتھ اپنے گھر میں ہی لے گیا اور اس کی تنخواہ بھی بڑھا دی۔ فرحان اس بات پر غور نہیں کر رہا تھا کیونکہ آگے چل کر جو کچھ اس کے ساتھ ہونے والا تھا اس نے اس بارے میں ذرا بھی نہ سوچا تھا، نہ ہی اس کے ماں باپ نے پرواہ کی تھی، کیونکہ انہیں تو ان کا بیٹا خوب کما کر پیسے دے رہا تھا۔ دھیرے دھیرے یوں ہی وقت گزرتا چلا گیا اور فرحان بڑا ہونے لگا۔ فرحان 16 سال کا ہو چکا تھا اور وڈیرا اس کے ساتھ کافی مانوس ہو چکا تھا اور اس کی ہر خواہش پوری کرتا، اور یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی کمی کی اولاد نہیں بلکہ اس کی ہی نسل کا ایک لڑکا ہو۔ اب تو کئی کام والے اس کی قسمت سے جلنے بھی لگے تھے، جبکہ فرحان خوش دلی سے وڈیرے کو اپنا مائی باپ سمجھتے ہوئے اس کا ہر حکم مانتا تھا۔ وڈیرے کی بیوی بھی اس کے ساتھ انتہائی اچھا سلوک کرتی تھی، پیار سے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر دیتی، اور کبھی کبھار تو کھانا ہی فرحان کی مرضی سے بنتا تھا۔ زندگی یوں ہی خوشی سے چلتی رہی، مگر وہ ابھی اس بات سے انجان تھے کہ آگے جا کر کیا ہونے والا ہے۔ اسے تو وڈیرا قربانی کے بکرے کی طرح پروان چڑھا رہا تھا۔ ایک روز یوں ہی فرحان مالکن کے کہے کے مطابق تازہ سبزیاں لا کر فریج میں رکھ رہا تھا، جب ایک ملازم نے آ کر فرحان کو بتایا کہ سردار تمہیں اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں، تم سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ فرحان نے سرسری سے جواب دیا اور سبزیوں کو فریج میں رکھ کر فوراً وڈیرے کے کمرے تک پہنچا۔ وڈیرا پُر سوچ بیٹھا تھا، جب اس نے فرحان کو دیکھا تو کمرے میں آنے کا کہا۔ فرحان کمرے میں داخل ہوا تو مالک کہنے لگا، فرحان، دروازہ بند کر دو۔ فرحان سوچ میں پڑ گیا، آخر ایسی کیا بات تھی جو وہ دروازہ بند کر کے کرنا چاہتے تھے، مگر فرحان نے حکم کی تائید کی اور دروازے کو لاک کر کے سر جھکائے وڈیرے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وڈیرا فرحان کو سر تا پیر دیکھتا رہا اور پھر دیکھنے کے بعد ایک مسکراہٹ اچھالی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو فرحان جیسا بھولا بھالا لڑکا نہ سمجھ سکا۔
اس نے بامشکل نظریں اٹھا کر وڈیرے کی جانب دیکھا اور بولا، مائی باپ، حکم کیجئے، آپ نے کیوں یاد کیا؟ کیا کام تھا آپ کو؟ وڈیرا کتنی ہی دیر بغور فرحان کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر کسی تمہید کے جو بات کہی وہ سن کر فرحان کے تو ہوش اڑ چکے تھے۔ اس کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ مالک کی باتیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ وہ الٹے قدم پیچھے ہٹنے لگا اور دیوانوں کے جیسا ہانپتا ہوا دروازہ کھول کر باہر بھاگ گیا۔ وڈیرے نے غصے سے اسے کئی آوازیں دیں، اسے پکارنا چاہا مگر فرحان نے ایک بار بھی پلٹ کر نہ دیکھا اور فوراً بھاگ کر گھر چلا گیا۔ اس نے دروازے کے پاس آ کر سانس لیا تھا۔ اسے آج اتنی جلدی گھر میں آیا دیکھ کر اس کے ماں باپ پریشان ہو چکے تھے۔ اس کی حالت تو ویسے ہی پریشان کن تھی۔ بکھرے بال پسینے سے وجود شرابور تھا، آنکھوں میں خوف کی لہر تھی۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا جیسے کئی میل بھاگ کر آیا ہو۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ گویا سینہ چیر کر باہر آ کر گر جائے گا۔ وہ بھاگ کر اپنی ماں کے سینے لگا اور رونے لگا۔ آج تک انہوں نے اپنے بیٹے کو اس قدر ٹوٹا ہوا اور کمزور نہیں دیکھا تھا، مگر نہ جانے آج اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جو وہ اس قدر رو رہا تھا۔ اس کے ماں باپ اسے پوچھنے لگے، اپنی قسم دینے لگے، مگر فرحان کیا کہتا؟ اسے اپنے ماں باپ سے شرم محسوس ہوتی تھی۔ آخر وہ کیسے انہیں جواب دیتا؟ اس نے ماں باپ سے کہا کہ وہ کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا ہے۔ اسے بخار ہو چکا تھا۔ ماں باپ شدید پریشان تھے۔ ماں تو ویسے ہی کافی دیندار تھی، فوراً ورد پڑھ پڑھ کر فرحان پر پھونکنے لگی اور آیت کریمہ کا ورد کرنے لگی، مگر نہ جانے فرحان دل و دماغ کی کس جنگ میں قید تھا۔ وہ اگلے روز کام پر نہ گیا۔ شام ہوئی تو وڈیرے کا ایک خاص ملازم دروازے تک آیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو فرحان کے ابو نے دروازہ کھولا۔ وہ کہنے لگا کہ مائی باپ فرحان کو بلا رہے ہیں، آج وہ کام پر بھی نہیں آیا۔ فرحان کے تو رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ کیا کہتا؟ آخر کو مجبور ہو کر بولا کہ کچھ دیر میں آتا ہوں، مگر وہ بضد تھا کہ اسے اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی فرحان کو اس شخص کے ساتھ وڈیرے کے پاس جانا پڑا، کیونکہ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ لینے آیا تھا، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کی کوئی بات نہیں مانے گا۔ اس کے ذہن میں پھر کل والی باتیں گھومنے لگیں۔ وڈیرا کل اسے کہہ رہا تھا کہ تم میرے خاص ملازم ہو، اس گھر میں رہتے ہو، اگر تم چاہو تو میں تمہیں مالا مال کر سکتا ہوں، مگر بدلے میں تمہیں میری وہ بات ماننا ہوگی۔ فرحان چونکا تھا۔ اس نے جب وڈیرے سے پوچھا کہ کون سی بات مائی باپ، تو جواب میں وڈیرا کہنے لگا کہ تمہیں میری بیوی کے ساتھ ایک رات گزارنی ہوگی۔ در حقیقت میں اولاد پیدا نہیں کر سکتا، مگر مجھے اولاد چاہیے، اس لیے اگر تم میری بیوی کو حاملہ کر دو گے تو بدلے میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ یہ راز صرف ہم دونوں تک ہی رہے گا، میں بیوی کو بے ہوش کر دوں گا۔ اور فرحان نے جب اتنا سنا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے تو وڈیرے کی بیوی کو اپنی ماں جیسا سمجھا تھا، اپنی ماں جیسا مقام دے رکھا تھا، بھلا وہ کیسے پیسوں کے لالچ میں اس حد تک گر سکتا تھا؟ اس کا وجود تڑپ اٹھا تھا، مگر وہ اپنے ارادوں میں مستحکم تھا۔ اسے وڈیرے کے ڈیرے پر لایا گیا جہاں پر وڈیرا موجود تھا۔ وڈیرے نے ایک بار پھر اسے وہی پیشکش کی، مگر وہ نہ مانا، اور اس کے بعد 2 دن یوں ہی گزر گئے اور فرحان واپس گھر نہ گیا۔ ایک رات گزر گئی اور اگلا دن بھی گزر گیا۔ فرحان کے ماں باپ پریشان ہو چکے تھے۔ فرحان کے ماں باپ وڈیرے کی حویلی پہنچے تاکہ اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ پتہ چلا سکیں، مگر سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ وڈیرے نے تو پہلے ملنے سے ہی انکار کر دیا، مگر جب ملا تو ایک ہی بات کہی کہ ہمیں کیا خبر، وہ تو 3 دن سے یہاں بھی نہیں آیا۔ جب خاص ملازم سے پوچھا گیا تم تو اسے اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، تو وہ کہنے لگا فرحان تو میرا ہاتھ چھڑوا کر کہیں بھاگ گیا تھا، اس کے بعد سے ہمیں اس کا کچھ علم نہیں۔ جب سب کی طرف سے یہ خبر سنی تو فرحان کے ماں باپ کافی پریشان ہو گئے۔ آخر ان کا بیٹا کہاں جا سکتا تھا؟ کچھ تو ہوا تھا اس کے ساتھ جو یہ سب چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دونوں ماں باپ رو رو کر ہلکان ہو چکے تھے۔ باپ ایک ٹانگ سے معذور تھا جبکہ ماں کبھی گھر سے باہر نہ نکلی تھی، مگر اس کے باوجود اپنے اکلوتے بچے کو ڈھونڈنے کی خاطر دونوں بوڑھے ماں باپ بچے کو ہر گلی میں ڈھونڈنے لگے، ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے، اپنے بچے کا پوچھنے لگے، مگر کسی نے کوئی خاص جواب نہ دیا کیونکہ کسی نے فرحان کو دیکھا ہی نہ تھا۔ 3 دن یوں ہی گزر چکے تھے اور دونوں روتے دھوتے دوبارہ وڈیرے کے ڈیرے پر پہنچے، جہاں وڈیرے نے اپنے ڈیرے پر ایک خاص بیٹھک لگا رکھی تھی، جہاں اس جیسے کئی خاص لوگ بیٹھے ہوئے باتوں میں مشغول تھے۔ جب اسلم اور اس کی بیوی وہاں تک پہنچے تو وہاں پر موجود خاص ملازم نے انہیں اندر جانے سے روک دیا۔
وہ رونے لگے، ہاتھ جوڑنے لگے اور جھولی پھیلا کر کہنے لگے کہ خدا را ہماری مدد کریں، ہمارا بیٹا 3 دن سے لاپتہ ہے، نہ جانے وہ کہاں گیا ہے۔ وہ تو وڈیرے کا خاص ملازم تھا، وہ اسے اپنے گھر میں رکھتے تھے، تو پھر اب وہ 3 دن سے یوں غائب ہے تو آخر وہ کیوں ہماری مدد نہیں کر رہے؟ وڈیرے نے پہلے تو کوئی دھیان نہ دیا، مگر جب ان کی یہ بات سنی تو مجبوراً غصے سے ضبط کرتا ہوا وہاں تک پہنچا اور ضبط کرتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے کیا معلوم تمہارا بیٹا کہاں چلا گیا ہے، جا کر کہیں اور ڈھونڈو اور دوبارہ میرے دروازے تک آئے تو تم دونوں کو قید کر دوں گا۔ وہ دونوں ہی سہم چکے تھے، وڈیرے کے قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے کہ خدا را میری مدد کریں، مگر وڈیرا کیا مدد کرتا، آخر وہی تو اس سب کا ذمہ دار تھا۔ دونوں میاں بیوی روتے ہوئے وہاں سے جانے لگے تو بے ساختہ ان کی نظر ڈیرے پر موجود ان مویشیوں کے کمرے پر گئی، جہاں پر کئی مویشی موجود تھے اور اکثر فرحان انہیں چرایا کرتا تھا۔ نہ جانے فرحان کے ابا کو کیا سوجی کہ وہ روتا ہوا اس کمرے کی جانب جانے لگا۔ شاید اس کے دل میں یہ بات آئی تھی کہ ہو سکتا ہے اس کا بیٹا وہیں موجود ہو۔ وہ دونوں میاں بیوی چلتے ہوئے اس مویشیوں کے بڑے سے کمرے میں آئے اور جو ہی دروازہ کھولا تو سامنے کئی مویشی بندھے ہوئے تھے، مگر وہیں کونے میں پڑے گھاس کو دیکھ کر انہیں ایک جھٹکا سا لگا، کیونکہ اس گھاس سے اسلم کو فرحان کا ہاتھ دکھائی دیا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے چیخ ماری تھی اور چلتے ہوئے اس گھاس تک آئے۔ اسلم تو ہڑبڑا کر زمین پر گرا تھا اور پھر بامشکل اٹھ کر اپنے بیٹے کے پاس آیا اور گھاس ہٹانے لگا۔ جب گھاس کو ہٹایا گیا تو سامنے بے ہوش بے سود فرحان پڑا تھا۔ دونوں کی چیخیں 7ویں آسمان تک پہنچی تھیں۔ وڈیرا بھی ہڑبڑا گیا۔ دونوں فرحان کو سینے سے لگا کر جگانے لگے۔ انہیں تو لگا تھا ان کا بیٹا چھوڑ کر جا چکا ہے، مگر اس کی سانسیں ابھی بھی چل رہی تھیں۔ اس کی حالت خراب تھی، جسم پر جگہ جگہ زخم کے نشان تھے، اس کے وجود پر تو قمیض بھی موجود نہ تھی۔ اس کے جسم پر سخت سلاخیں مارنے کی نشان موجود تھے۔ اسلم ٹانگ سے معذور تھا، جبکہ اس کی بیوی عورت تھی، مگر اس کے باوجود دونوں نے مشکل سے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور ہسپتال لے جانے لگے۔ وڈیرے نے جب یہ دیکھا تو انہیں روکنا چاہا، مگر دوسرے گاؤں کے وڈیرے بھی موجود تھے، اس لیے وہ ضبط کر کے رہ گیا۔ دونوں کسی نہ کسی طرح اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو کہنے لگا اگر آپ ذرا سی اور دیر کر دیتے تو شاید ہم اسے نہ بچا سکتے۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے انہیں جو کچھ بتایا وہ سن کر دونوں کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ فرحان کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہے اور کئی بار اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ دونوں کے تو ہوش اڑ چکے تھے، ایسا فرحان کے ساتھ کون کر سکتا تھا؟ کچھ دیر بعد فرحان کو ہوش آ گیا۔ جب ہوش میں آیا تو ماں باپ کو سامنے دیکھ کر وہ رونے لگا اور پھر جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا، جو کچھ اسے کرنے کو کہا گیا تھا۔ اور پھر اس روز اس کا خاص ملازم جب اسے لے کر گیا تو وڈیرے نے ایک بار پھر اسے وہی پیشکش کی کہ وہ اس کی بیوی کے ساتھ کچھ وقت گزارے، تعلق قائم کرے، مگر جب اس نے انکار کیا تو اس رات ہی نہیں بلکہ 3 دنوں سے وڈیرا لگاتار اسے جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ تمہاری سزا ہے، جب تک تم مر نہیں جاتے تم یوں ہی زیادتی کا شکار ہوتے رہو گے۔ وہ تو وڈیرا تھا اس علاقے کا بڑا۔ بوڑھا باپ پولیس اسٹیشن تک بھی گیا اور رپورٹ درج کروانا چاہی، مگر کسی نے ان کی بات پر دھیان نہ دیا۔ آخر کو وڈیرے سے ہر کوئی ڈرتا تھا، اگر وہ پولیس کے پاس جاتے تو وہ الٹا انہیں دھمکیاں دینے لگتے، اگر وڈیرے کے خلاف ایک بھی بات کی تو ہم آپ کے خلاف کیس بنا کر اندر کر دیں گے۔ بیچارے مجبور تھے، آخر کہاں جاتے۔ آخر کو راتوں رات تینوں نے اپنا سامان باندھا اور وہ گاؤں چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ وڈیرے نے راتوں رات خاص لوگ بھجوا کر تینوں کو مروانا چاہا، مگر خوش قسمتی سے وہ پہلے ہی وہاں سے جا چکے تھے، مگر جانے سے پہلے گاؤں میں یہ بات پھیلا چکے تھے کہ وڈیرا نامرد ہے، معصوم فرحان سے بیوی کے ساتھ بدکاری کروا کر اپنا وارث چاہتا تھا۔ پورے گاؤں میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل چکی تھی اور وڈیرا حویلی تک ہی محدود رہتے ہوئے سر پیٹ کر رہ گیا تھا۔